कभी आपने सोचा है कि अदालत ये कैसे तय करती है कि जायदाद का कोई मुआहिदा वो असली है या जाली? या किसी कारोबारी लेन-देन में अगर एक फरीक कहे कि भई ये मेरे दस्तखत नहीं हैं, तो सच्चाई तक कैसे पहुंचा जाता है? ये सवालात रोजमर्रा जिंदगी से जुड़े हुए हैं, सिर्फ वकीलों के लिए नहीं। बिल्कुल, आज हम इसी मौजू की गहराई में उतरेंगे। हमारे सामने है पाकिस्तान का कानून शहादत 1984 और हम खास तौर पर उन उसूलों का जायजा लेंगे जो दस्तावेजी सबूत यानी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से मुताल्लिक हैं। और हमारी गुफ्तगू का महवर रहेगा आर्टिकल 72 से 84 तक। जी, जिनमें ये बताया गया है कि अदालत में किसी तहरीर को कैसे साबित किया जाता है, असल दस्तावेज और उसकी फोटोकॉपी में कानून क्या फ़र्क करता है और गवाहों की मौजूदगी कब ज़रूरी होती है। तो चलें, इस निज़ाम के पीछे छुपी मंतिक को समझने की कोशिश करते हैं। जरूर। चलें, इस मौजू की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहला और बुनियादी उसूल क्या है? जब कोई फरीक अदालत में कोई दस्तावेज सबूत के तौर पर पेश करता है, तो कानून की पहली तरजीह क्या होती है? देखें, कानून का नुक्ते आगाज बहुत वाज़ेह और आप कह सकती हैं मंतिकी है। इसकी बुनियाद आर्टिकल 72 में रखी गई है, जो कहता है द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स मे बी प्रूव्ड आइदर बाय प्राइमरी और बाय सेकेंडरी एविडेंस। अच्छा। यानी दस्तावेजात के मुंदरजात को इब्तदाई या सानवी शहादत के जरिए साबित किया जा सकता है। यहाँ कानून हमें सबूत की दो बुनियादी इकसाम बता रहा है। एक है इब्तिदाई शहादत और दूसरी सानवी शहादत। बिल्कुल, और ये पूरा निज़ाम जो है वो इसी तफरीक पर खड़ा है। इब्तिदाई और सानवी, तो इसका मतलब है कि कानून की नज़र में दोनों बराबर नहीं होंगे। यकीनन एक को दूसरे पर फौकियत हासिल होगी। इब्तिदाई शहादत से कानून की क्या मुराद है? आपने बिल्कुल सही समझा। कानून हमेशा बेहतरीन सबूत को तरजीह देता है और इस मामले में बेहतरीन सबूत इब्तिदाई शहादत ही है। आर्टिकल 73 इसकी बिल्कुल साफ तारीफ करता है। कानून के असल अल्फाज हैं प्राइमरी एविडेंस मीन्स द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। ओके, यानी इसका मतलब है कि इब्तिदाई शहादत से मुराद खुद वो असल दस्तावेज है जो अदालत के मुआयने के लिए पेश की जाए। सादा लफ्जों में असल मुआयदा, असल वसीयत, असल रसीद। यानी सीधी सी बात है, असल लाओ। जी, लेकिन इसमें भी कुछ दिलचस्प बारीकियां हैं। मिसाल के तौर पर इसी आर्टिकल की एक तौज़ीह जवाबी नुस्खों यानी काउंटर पार्ट्स की बात करती है। काउंटर पार्ट्स, वो कैसे? यूं समझें कि जब आप किराए का मुआयदा करते हैं तो अक्सर दो एक जैसी कॉपियां बनती हैं। एक मालिक मकान रखता है, एक किरायादार। दोनों पर दोनों के दस्तखत होते हैं। तो आपके पास जो कॉपी है वो मालिक मकान के खिलाफ इब्तिदाई शहादत है और उसके पास जो कॉपी है वो आपके खिलाफ। अच्छा, तो दोनों ही असल मानी जाएंगी? जी, अपने अपने फरीक के खिलाफ। एक और मिसाल प्रिंटिंग की है। अगर एक ही मशीन से हजारों इश्तिहारी पोस्टर छापे जाएं, तो उनमें से कोई एक पोस्टर बाकी तमाम के मवाद का इब्तिदाई सबूत होगा। और आज के डिजिटल दौर के लिए कानून ये भी कहता है कि अगर किसी काबिले भरोसा कंप्यूटर सिस्टम से कोई प्रिंट आउट निकाला गया हो, तो उसे भी इब्तिदाई शहादत का दर्जा हासिल होगा। ये तो एक मिसाली दुनिया की बात है, जहां हर असल दस्तावेज महफूज होती है। लेकिन हकीकी जिंदगी में तो कागजात गुम हो जाते हैं, घर में आग लग सकती है या बाज़-औक़ात मुखालिफ फरीक जानबूझकर सबूत छुपा लेता है। ऐसी सूरत में कानून क्या कहता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कानून यहाँ हकीकत पसंदी का मुजाहिरा करता है। वो जानता है कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती हैं और इसीलिए उसने सानवी शहादत का रास्ता रखा है। यानी सेकेंडरी एविडेंस का। जी, आर्टिकल 74 बताता है कि सानवी शहादत क्या हो सकती है। ये दरअसल उन मुतबादिल सबूतों की एक फहरिस्त है जो असल की अदम मौजूदगी में पेश किए जा सकते हैं। क्या क्या शामिल है इसमें? इसमें शामिल हैं पहला, मुसद्दिका नुकूल यानी सर्टिफाइड कॉपीज जो किसी सरकारी इदारे से तस्दीक शुदा हों। दूसरा, असल से मैकेनिकल अमल के जरिए बनाई गई नुकूल जैसे फोटोकॉपी या तस्वीर। तीसरा, ऐसी नुकूल जिनका असल से मुवाजना किया जा चुका हो। और सबसे दिलचस्प, वो क्या है? किसी ऐसे शख्स का जुबानी बयान जिसने खुद अपनी आंखों से असल दस्तावेज देखी हो। यानी अगर आपका दोस्त कह दे कि जी हाँ, मैंने अपनी आंखों से इन दोनों को इस मुआहदे पर दस्तखत करते देखा था, तो उसकी गवाही भी सानवी शहादत शुमार होगी। वाह, ये तो बहुत दिलचस्प है। तो कानून की एक वाज़ेह दर्जाबंदी है। आर्टिकल 75 इस बात को बिल्कुल पक्का कर देता है ना? जी, वो कहता है डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस एक्सेप्ट इन द केसेस हियर आफ्टर मेंशन्ड। जिसका मतलब है कि दस्तावेजात को इब्तिदाई शहादत के जरिए ही साबित किया जाना चाहिए, सिवाय उन सूरतों के जिनका जिक्र आगे किया गया है। तो अदालत का पहला मुतालबा हमेशा असल दस्तावेज ही होगी। बिल्कुल। अच्छा, तो कानून का बुनियादी उसूल है असल लाओ, लेकिन हर उसूल में कुछ ना कुछ लचक होती है। मुझे सबसे ज़्यादा दिलचस्पी इस बात में है कि वो कौन सी मजबूरियां हैं जिन्हें कानून तस्लीम करता है और कहता है चलो ठीक है, नकल भी चलेगी। वो क्या शराइत हैं? ये एक बहुत अहम सवाल है और इसका तफसीली जवाब आर्टिकल 76 में मौजूद है।
یہ ان تمام صورتوں کی فہرست دیتا ہے جہاں عدالت ثانوی شہادت یعنی اصل کی نقل قبول کر سکتی ہے۔ ان وجوہات کو ہم چند حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ پہلی وجہ ہے جب اصل دستاویز مخالف فریق کے پاس ہو۔ فرض کریں آپ نے کسی کو قرض دیا اور رسید اس کے پاس ہے، اب وہ پیسے واپس نہیں کر رہا اور رسید بھی نہیں دے رہا۔ تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اسے باقاعدہ نوٹس دیں گے کہ عدالت میں رسید پیش کرو۔ اگر وہ نوٹس کے باوجود پیش نہیں کرتا تو آپ اس رسید کی فوٹو کاپی یا کوئی اور ثبوت پیش کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور دوسری وجہ؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ مخالف فریق خود ہی تحریری طور پر مان لے کہ دستاویز میں کیا لکھا تھا۔ اگر وہ مان ہی گیا تو پھر اصل لانے کی ضرورت نہیں۔ یہ تو وہ صورتیں ہوئیں جب مخالف فریق کی کوئی غلطی یا رضامندی شامل ہو، لیکن ان حادثات کا کیا ہوگا جن پر کسی کا بس نہیں چلتا؟ بالکل، قانون اس کا بھی احاطہ کرتا ہے۔ شک سی کہتی ہے کہ جب اصل دستاویز گم یا تباہ ہو گئی ہو لیکن اس میں ثبوت پیش کرنے والے فریق کی اپنی کوئی غفلت نہ ہو، یعنی اگر آپ کے گھر میں خدا نہ خواستہ آگ لگ گئی اور سارے کاغذات جل رہے تو یہ ایک جائز وجہ ہے۔ اور عملی مجبوریاں بھی ہوں گی کچھ؟ جی، مثلاً جب اصل دستاویز اتنی بڑی یا بھاری ہو کہ اسے عدالت لانا ممکن نہ ہو، جیسے کسی گاؤں کا بہت بڑا کپڑے پر بنا نقشہ، یا جب دستاویزات کا اتنا بڑا ذخیرہ ہو جیسے کسی کمپنی کے 50 سال کے کھاتے، تو ان سب کو عدالت لانا ممکن نہیں ہوتا۔ یہ تو ایک دلچسپ نکتہ ہے، لیکن کیا اس کا غلط استعمال نہیں ہو سکتا؟ کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ میرے رجسٹر بہت زیادہ ہیں جبکہ وہ کچھ چھپانا چاہتا ہو۔ آپ کا سوال بہت اہم ہے۔ یہ کوئی کھلی چھوٹ نہیں ہے۔ ثبوت کا بوجھ اسی شخص پر ہوتا ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اصل پیش نہیں کر سکتا۔ اسے عدالت کو مطمئن کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، اسے ثابت کرنا پڑے گا؟ جی، اگر وہ کہتا ہے کہ دستاویز گم ہو گئی ہے تو اسے ثابت کرنا ہوگا کہ اس نے اسے ڈھونڈنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ جہاں تک مخالف فریق سے دستاویز منگوانے کا تعلق ہے تو آرٹیکل 77 واضح کرتا ہے کہ اس کے لیے ایک باقاعدہ نوٹس دینا ضروری ہے، صرف فون پر کہہ دینا کافی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو فرض کریں کہ ہم عدالت میں ایک دستاویز لے آئیں، چاہے وہ اصل ہو یا قانون کے مطابق اس کی نقل، لیکن اصل جنگ تو اب شروع ہوتی ہے۔ مخالف فریق فوراً کہے گا یہ دستاویز تو ٹھیک ہے لیکن اس پر میرے دستخط جعلی ہیں، اب کیا ہوگا؟ اب ہم کیس کے سب سے نازک مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں، جہاں صرف دستاویز کا موجود ہونا کافی نہیں بلکہ اس کی اصلیت کو ثابت کرنا ہوتا ہے۔ یہاں آرٹیکل 78 ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اس کے الفاظ بہت اہم ہیں۔ If a document is alleged to be signed or to have been written by any person, the signature or the handwriting must be proved to be in his handwriting. یعنی اس کا سیدھا مطلب ہے کہ اگر یہ دعویٰ ہو کہ کسی دستاویز پر کسی شخص نے دستخط کیے ہیں یا اسے لکھا ہے تو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ دستخط یا تحریر اسی شخص کی ہے۔ تو صرف دستاویز پیش کر دینا کافی نہیں؟ جی، آپ کو یہ بھی ثابت کرنا ہوگا کہ یہ اسی شخص نے لکھی یا اس پر دستخط کیے ہیں جس کا نام لیا جا رہا ہے۔ اور آج کل کے دور کے لیے آرٹیکل 78A بھی شامل کیا گیا ہے جو ڈیجیٹل دستخطوں کے بارے میں ہے۔ لیکن کچھ دستاویزات اتنی اہم ہوتی ہیں کہ قانون کہتا ہے کہ ان پر صرف دستخط کرنا کافی نہیں بلکہ گواہوں کی موجودگی بھی لازمی ہے۔ وصیت اس کی بہترین مثال ہے۔ ان کے بارے میں قانون کیا کہتا ہے؟ جی، یہ ایک اور اہم پرت ہے۔ قانون کچھ خاص دستاویزات کو زیادہ تحفظ فراہم کرتا ہے۔ آرٹیکلز 79 سے 83 اسی موضوع پر ہیں۔ انہیں تصدیقی گواہان یعنی اٹیسٹنگ وٹنسز والی دستاویزات کہتے ہیں۔ اچھا، آرٹیکل 79 کہتا ہے کہ اگر قانوناً کسی دستاویز کی تصدیق گواہوں کے ذریعے لازم ہو جیسے وصیت، تو اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو کم از کم 2 گواہوں کو عدالت میں بلانا پڑے گا۔ 2 گواہ؟ جی، 2 گواہ جو یہ کہہ سکیں کہ جی ہاں، یہ دستخط ہمارے سامنے ہوئے تھے۔ اس کے بغیر وہ کاغذ کا ایک بے معنی ٹکڑا ہے۔ ایک منٹ، تو اگر وصیت رجسٹرڈ بھی ہو تب بھی گواہ کو بلانا لازمی ہے؟ یہ تو بہت سخت شرط ہے۔ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وصیت ایک ایسی دستاویز ہے جو اس شخص کی موت کے بعد عمل میں آتی ہے جس نے اسے بنایا ہے۔ وہ شخص خود تو آ کر بتا نہیں سکتا کہ اس کی کیا نیت تھی۔ اس لیے قانون اس پر دھوکہ دہی اور دباؤ کا امکان ختم کرنے کے لیے گواہوں کی شرط کو بہت سختی سے لاگو کرتا ہے، تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ یہ اس شخص کی آخری خواہشات کا حقیقی اظہار تھا۔ بالکل۔ تاہم وصیت کے علاوہ دیگر رجسٹرڈ دستاویزات کے لیے یہ شرط نرم ہے۔ وہاں گواہ کو تبھی بلانا پڑتا ہے جب دوسری پارٹی اس دستاویز کو ماننے سے واضح انکار کر دے۔ یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے۔ کیا ہوگا اگر وصیت پر گواہی دینے والے لوگ مر چکے ہوں یا ملک چھوڑ کر جا چکے ہوں اور مل ہی نہ سکتے ہوں؟ کیا پھر وصیت بیکار ہو جاتی ہے؟ نہیں، قانون اس کا بھی حل پیش کرتا ہے۔ آرٹیکل 80 اسی صورتحال کے لیے ہے۔ اگر گواہ ملنا ناممکن ہو تو آپ کو پہلے عدالت میں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ گواہ کیوں دستیاب نہیں ہے۔ اور اس کے بعد؟ اس کے بعد آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ گواہ کے دستخط اصلی ہیں اور جس شخص نے وصیت بنائی تھی اس کے دستخط بھی اصلی ہیں۔ یعنی ثبوت کا بوجھ بڑھ جاتا ہے لیکن راستہ بند نہیں ہوتا۔ کوئی آسان راستہ بھی ہے؟ ویسے آرٹیکل 81 ایک آسان راستہ بھی بتاتا ہے۔
اگر دستخط کرنے والا فریق خود عدالت میں آ کر مان لے کہ جی ہاں یہ میرے ہی دستخط ہیں تو پھر گواہوں کی ضرورت نہیں رہتی، اس کے اپنے اقرار کو ہی کافی ثبوت مان لیا جاتا ہے۔ تو اس سب کا خلاصہ کیا نکلا؟ قانون کے پاس دستاویز کو ثابت کرنے کا ایک پورا درجہ بندی کا نظام ہے۔ پہلے اصلی لاؤ، نہیں ہے تو جائز وجہ بتا کر نقل پیش کرو، پھر دستخط ثابت کرو، اور اگر ضرورت ہو تو گواہ بھی لاؤ۔ لیکن اگر تنازع خود دستخط پر ہی اٹک جائے اور کوئی گواہ بھی نہ ہو تو عدالت کیسے فیصلہ کرتی ہے؟ یہ وہ مقام ہے جہاں عدالت خود ایک طرح سے تفتیشی کا کردار ادا کرتی ہے، اور اس کے لیے آرٹیکل 84 ایک بہت طاقتور اوزار فراہم کرتا ہے۔ اس کا عنوان ہے کمپیریزن آف سگنیچر، رائٹنگ اور سیل with others admitted or proved۔ یعنی دستخط، تحریر یا مہر کا ان دیگر دستخطوں، تحریروں یا مہروں سے موازنہ کرنا جنہیں تسلیم کیا گیا ہو یا ثابت کیا جا چکا ہو۔ بالکل، اس آرٹیکل کے تحت عدالت متنازع دستخط کا موازنہ اسی شخص کے کسی ایسے دستخط سے کر سکتی ہے جو پہلے سے ثابت شدہ ہوں، جیسے اس کے شناختی کارڈ، پاسپورٹ یا بینک کے چیک پر موجود دستخط۔ یعنی عدالت خود ایک ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹ کا کردار ادا کر سکتی ہے؟ جی، ایک حد تک عدالت خود موازنہ کر سکتی ہے یا کسی ماہر کی رائے بھی لے سکتی ہے۔ لیکن اس آرٹیکل کا سب سے دلچسپ حصہ اس کی دوسری شق ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ عدالت کو یہ اختیار دیتی ہے کہ وہ عدالت میں موجود کسی بھی شخص کو حکم دے سکتی ہے کہ آپ یہاں میرے سامنے یہ الفاظ لکھیں، تاکہ اس کی تازہ تحریر کا متنازع تحریر سے موازنہ کیا جا سکے۔ یہ تو ایک بہت بڑا اختیار ہے۔ جی، اور اکثر سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اور یہ اصول صرف تحریر یا دستخط تک محدود نہیں، اس کا اطلاق انگلیوں کے نشانات یعنی فنگر امپریشنز پر بھی ہوتا ہے۔ آج ہم نے قانون کی نظر میں ایک اصل دستاویز اور اس کی فوٹو کاپی کے فرق سے لے کر دستخط کو ثابت کرنے کے مخصوص مراحل تک کا سفر کیا۔ کلیدی نقطہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ قانون سب سے پہلے بہترین ثبوت یعنی اصل دستاویز کو اہمیت دیتا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ ان حقیقی مجبوریوں کے لیے ایک واضح اور منطقی فریم ورک بھی فراہم کرتا ہے جہاں اصل دستیاب نہ ہو یا دستاویز کی تخلیق پر ہی سوال اٹھایا گیا ہو۔ بالکل، یہ ایک ایسا نظام ہے جو دھوکہ دہی کو روکنے اور سچائی تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ قانونز جو 1984 میں بنائے گئے تھے کس طرح الیکٹرانک دستاویزات اور ڈیجیٹل دستخطوں جیسی جدید حقیقتوں کو شامل کرنے کے لیے خود کو ڈھال رہے ہیں۔ جیسے آرٹیکل 73 میں الیکٹرانک پرنٹ آؤٹ کی بات۔ جی، یا آرٹیکل 78A کا اضافہ، یہ سب قانون کی ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم آہنگ رہنے کی کوشش کو ظاہر کرتا ہے۔ تاہم اصلیت اور قابل اعتماد ہونے کے بنیادی اصول کہ ثبوت کہاں سے آیا اور کیا وہ قابل بھروسہ ہے، آج بھی وہی ہیں جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں۔ اور سننے والوں کے لیے مزید سوچنے کے لیے ایک نقطہ، قانون دستخطوں کے موازنے کے عمل یعنی آرٹیکل 84 پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے، لیکن ڈیپ فیکس اور جدید ڈیجیٹل جعلسازی کے دور میں مستقبل میں صرف بصری موازنہ، چاہے وہ عدالت کی نظر سے ہو یا کسی ماہر کی، کتنا قابل اعتماد رہ جائے گا؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ وہ وقت کب آئے گا جب قانون کسی جعلی دستخط کو پکڑنے کے لیے صرف ایک آپشن کے بجائے جدید فورنزک ٹیکنیک جیسے سیاہی کا کیمیائی تجزیہ یا کاغذ پر دباؤ کی پیمائش کو معیار کے طور پر لازمی قرار دے گا؟